بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ مرغی کا گوشت جو آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار تو سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت کھاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اسی گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جسے ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ پوٹا غلاظت سے بھرپور ہوتا ہے تو کیا وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ کہیں یہ بھی انہیں سات قضاء میں تو نہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اوجری کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی غلاظت موجود ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اوجری کو پسند کرتے ہیں اور خودری کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اسی میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اس طرح اوجری اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ لیکن کچھ فقہاء کے مطابق کی وجہ سے وہ مکروہ ہے اور کراہٹ کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا، وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیزیں خباثت میں آتی ہیں جن کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ ان کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اور جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمان کو ہر عام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کے ایک لقمے کو کھاتا ہے تو اللہ پاک اس کے 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کے لیے کسی طرح کا رزق حلال اور کسی طرح کا رزق حرام ہے۔ ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانور میں پائی جاتی ہیں پر وہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ 7 چیزیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ نمبر 2 یا نمبر 3، مثانہ۔ نمبر 4، نمبر 5، نہ کہ پیشاب کی جگہ۔ نمبر 6، آتے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 7، کپورے۔ ناظرین کرام، اونچی اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس میں کوئی جلی ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی، اس لیے ادری کو کھانے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، یعنی گندگی براہ راست اوجری پر پڑی ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہٹ ہے۔ یعنی اوجری کے متعلق 2 طرح کے متمع فکر ہیں۔ ایک کے نزدیک اوجری مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ وہ ناپسندیدہ چیز کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں کہ جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہٹ کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام فکر متفق ہیں کہ تمام دن عظیم مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ ناظرین گرامی، مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں ایک جلی ہوتی ہے۔ جب اس کو اتار لیا جاتا ہے تو گندگی جلی کے ساتھ باہر آ جاتی ہے،
جو دلی کے ساتھ انصاف ہو جاتی ہے اس سے پوٹا بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ حضرت مجاد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہیں: آلات تناسل، گسی اگلی پیشاب کی جگہ، ہوٹلی، پتا، پسانہ، خون، کراہٹ سے مراد کراہٹ تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کپورے کھانے کو بھی فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اس لیے انہیں کھانے سے باز رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔